السلام علیکم، کیا حال ہے ناظرین؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی بہت ہی جانی پہچانی اور معروف شخصیت بیٹھی ہیں، مولانا مسعود الرؤف صاحب، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آج 7 فروری ہے، کل 8 فروری ہے، الیکشن کا دن ہے، اور الیکشن کے حوالے سے اسے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن جو ہے آ گیا ہے، سر پہ بڑی گہما گہمی ہے، تو ووٹ آپ کیا کہتے ہیں، ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائی صاحب، جناب، ہر ایک کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اردو میں بات کو نہیں سر؟ بس اردو ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ دیکھو، ایک ووٹ ہے، یہ ایک امانت ہے، ضمانت بھی ہے، شہادت بھی ہے، سفارش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، انسان سوچتا ہے بھائی، حتیٰ کہ کوئی انسان اپنے اولاد کا کہیں بھی رشتہ کرتا ہے نا تو استخارہ کرتا ہے، مشورہ بھی کرتا ہے۔ ہاں جی، تو ووٹ بھی ایک امانت ہے، شہادت ہے، اس کے لیے بھی مشورہ کرے علماء سے اور استخارہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ، جو اچھے نیک لوگ ہیں ہمارا دل اس طرح پھیر دے، جو تیرے دین اسلام کو چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں ہاں بھائی جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے دل بھی دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ ہر ایک کو استخارہ کرنا چاہیے، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھنی چاہیے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی یقین کے کسی پر الزام تراشا نہ کرے، کیونکہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 5 سالوں کی بات ہے، ایک امانت ہے، اور یہ امانت ہوتی ہے، بندے دل کا ضمیر جی چاہے۔ ہاں، دل کا ضمیر چاہے۔ سب سے پہلے ان کے عقائد دیکھے، اس کا ایمان دیکھے، عقیدہ دیکھے، ان کی آمد کا ذریعہ دیکھے، اس کے ظاہری اسباب دیکھے۔ اس کے بارے یہ بتا دیں کہ جو لوگ اب کہتے ہیں کہ بس ہم کسی کو بھی اچھا نہیں مانتے، ہم ووٹ دیتے ہی نہیں، جو لوگ ووٹ دیتے نہیں ہیں اس کے بارے میں نہیں، یہ تو ایک قسم کی مدد ہو گئی نا دوسروں کے لیے، جب ان کو پتہ ہے کہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں مال دولت اور گلی کوچوں اور نوکری کے لیے ووٹ نہ دیں، بلکہ اسلام کا نام غالب ہونے کے لیے پوری دنیا میں، پاکستان میں آنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اسلامی اسمبلیوں کے اندر ہمارا دین اسلام کا نام غالب ہو، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مولانا صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ کل 8 فروری کے الیکشن کے لیے ہم جائیں گے تو ہمیں کس حالت میں جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے؟ کیونکہ ہم اپنے ایک شہادت دینے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ملک میں اسلام کا نام ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے۔ حضرت عمر جیسا حکمران تب ہوگا جب رعایا بھی تو صحابہ کرام جیسے ہوگی نا۔ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دیکھو، آپ کی بات میں سمجھ آ گئی۔ دیکھو نا، معصوم ذات جو ہے وہ انبیاء کرام کی ہے، بالکل، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں، گناہ گار سب ہیں ہم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے انسان اپنی ایمان کو دیکھے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، ہاں بھائی، اور اس کا تقوی، اس کو تجربہ ہو، قرآن حدیث کا علم ہو، کیونکہ ہم اپنے گھر کے بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں اور پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، ہم تو حقوق کو ہم اپنے گھر کے پورے نہیں کر سکتے، پورے ملک کے کیسے کریں گے؟ وہ تو صرف علماء کا کام ہے۔ ہمیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلمانوں کے حقوق ہیں، ملک کے اندر کے حقوق ہیں، غیر ملک کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر اپنے بصیرت میں رکھ کر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو باہر کے کل ووٹ ہیں انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد دعا مانگو، اچھا اے اللہ تیرے اچھے نیک لوگ ہیں جن کے دلوں کو تو جانتا ہے، جو دین اسلام کا کام چاہتے ہیں، حکومت اچھی ہو، ایسے لوگوں کو کامیاب کر۔ صبح کو جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائے 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، اور ہو سکے تو تھوڑا صدقہ بھی دے۔ اے اللہ، میں ایک شہادت دینے جا رہا ہوں، سفارش ہے، اے اللہ سفارش ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، باقی تو بہتر جانتا ہے۔ تو ایسے اچھے نیک لوگوں کو لیا ہمارے اسمبلی کے اندر۔ اگر اسلام نافذ نہیں کر سکتے نا، اسلام کے خلاف قانون نہ آنے دے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو جتنے قانون نافذ ہو رہے ہیں الیاذ باللہ، ہاں بھائی وہ میں نام نہیں لے سکتا، کہ ان کو روکے اور اپنے دین اسلام کو نافذ ہونے کی کوشش کرے، ہے نا جی۔ باقی کیونکہ دین اسلام، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر نا عوام نے قربانیاں دی ہیں، علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں، تو یہاں حکومت بھی ہمارے علماء کی ہونی چاہیے، اسلام کی ہونی چاہیے، ہے نا جی۔ بغیر اسلام کے کوئی ہم رہ بھی نہیں سکتے بھائی۔ اب جمہوریت
تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اسلامی جمہوریت کا اسلام کو ملا دیا ہے۔ اسلامی جمہوریت کو ہم نے اسلام کے تابع کرنا ہے، نہ کہ اسلام کو جمہوریت کے تابع کرنا ہے۔ بات سمجھیں؟ کیونکہ اسلام میں سب کچھ ہے، سب کچھ میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں سیاست ہے، سیاست میں اسلام نہیں ہے۔ سیاست میں اسلام تو بغاوت ہے، جھوٹ ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے اسلام میں داڑھی کا حکم ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ داڑھی تو سکھوں کی بھی ہے، مرزائیوں کی بھی ہے۔ بھائی اسلام میں داڑھی کا حکم ہے، اسلام میں نماز کا حکم ہے، نماز میں اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام میں نماز ہوتی تو اپنے مرضی پہ پڑھتے نہ پڑھتے، ہاں جی، اکٹھی پڑھ لیتے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہاں بھائی اسلام میں نماز کا حکم ہے، اپنے اوقات مقرر ہیں اور رکعتیں مقرر ہیں۔ ہاں بھائی، اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ اسلام میں روزے ہیں، روزے میں اسلام نہیں ہے۔ اگر روزے میں اسلام ہوتا تو ہم رات کے وقت روزہ رکھ کر سو جاتے، صبح کو افطاری کرتے، یا بجائے گرمیوں کے سردیوں میں رکھتے۔ اس لیے ہر چیز کو دیکھا جائے، اسلام جو ہمارا ضابطہ حیات ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک نمبر 2، تیسری بات یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ بھائی یہ دین اسلام کے لیے آئیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے، کچھ بھائی نہیں، یہ تو عوام کا امتحان ہے، یہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے دین والے اسلامی لوگ ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعض انبیاء آئے ہیں، کسی کے 40 امتی تھے، کسی کے 20 امتی تھے، کسی کا 1 امتی نہیں تھا، تو کیا کہیں گے کہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، استغفر اللہ، انبیاء کامیاب ہیں، وہ ناکام ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو دین اسلام پر ہے، مخالفین زیادہ۔ اسی لیے تو جمہوریت ہے، جمہوریت کا نام یہی ہے، آزادی ہر ایک کو، لیکن اسلامی جمہوریت میں آزادی نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ چلیں گے۔ بہرحال جو لوگ لا علمی ہیں ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، بدعا نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی علم عطا فرمائے، ان کو یہ شعور عطا فرمائے۔ ان کو بھی چاہیے استخارہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل اس طرح پھیر دے جو دین اسلام والے ہیں۔ بس یہی کچھ میں کہہ سکتا ہوں۔ باقی علماء بڑے بڑے بیٹھے ہیں، سب نے بھی بہت اچھا کیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا انشاءاللہ۔ بس یہ ویڈیو ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پر بھی، اور میں انشاءاللہ آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا۔ اور دوستو، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ السلام علیکم۔